دعائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک الیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وقینا حتی تسقنہ ارضک طوعاً وتمتع فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیے کہ بابا نے بولا۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا اجل اللہ تعالی فرجہ کے کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانسیں روا دوا ہیں، جناب عیسیٰ افلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابیں اڑے ہوئے چشمہ بری ہیں کہ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ یا علی یا علی۔ آغاز مجلس ہے، ابھی سارا دن تو نہیں ہوا، ایک ذاکر صاحب پڑھ کے گئے ہیں، میرا خیال ہے یہیں کہیں کوئی دوسری گلی میں کہیں اور بھی مجلس ہو رہی ہے، تو سارے عزادار وہاں دوسری مجلس سننے چلے گئے ہیں۔ جو میرے حصے میں ہے میرے لیے بے انتہا ہے، کیونکہ ویسے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد ہمیشہ سے کم ہے، اور اس کا ایک نسبت تناسب کہ جب کائنات کے نبیوں کے سلطان اپنی ظاہراً زندگی میں آخری حج کر کے آئے تھے تو 1.25 لاکھ حاجی ساتھ تھے بھی صحابی، مجمع بھی لاکھوں کا تھا، لیکن بتاؤ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ آخری حج کر کے سرکار آئے تھے، لاکھوں کی تعداد سے صحابی تھی، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف اتنی تھی کہ جب کائنات کے نبیوں کے سلطان ظاہراً اس دنیا سے گئے تو جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے تھے سارے نبی کے جنازے میں تھے۔ اب جسے جسے چھوڑ کے جانا ہے وہ اس کا اپنا نصیب ہے، کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وہی تھے جو علی والے تھے۔ باقی مجمع بابا جی لاکھوں کا ہو یا ایک بندے کا ہو علی والا تو بات کرنے کا لطف آتا ہے، اور میں نے ویسے بھی کبھی مجمع کی تعداد دیکھ کے ذکر کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس کے لیے ذکر کرتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہمیں ان کے لیے ذکر کرنا چاہیے
ظاہراً جو ہیں وہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ آیت ہے، بچے کو یاد ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بابا جی سن رہے ہیں، بابا جی مہدی شاہ صاحب، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس علاقے میں پہلی بار حاضر ہوا، پہلی بار ہی اتنے بڑے عزادار، باقی سارے بڑے عزادار ہیں جو سن رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، مختصر سی مجلس میں، مختصر سے وقت میں مکمل مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا بابا جی کہ دین تو باقی بھی اللہ کے بنائے ہوئے تھے، کتابیں تو 3 اور بھی آئی تھیں، تو پھر یہ آخر میں یہی کیوں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے؟ باقی ادیان میں کیا بات تھی؟ باقی بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے تھے۔ بابا جی ساری ریسرچ کرنے کے بعد مجھے یہ اس بات کا علم ہوا، معلومات میں اضافہ ہو گیا کہ یہ دین وہ واحد دین ہے کہ جس میں اللہ نے ہر چیز کا حق رکھا ہے، ہر چیز کا حق رکھا ہے، بتایا ہے۔ ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، ہمسایوں کا حق، یہاں تک کائنات کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا۔ بس 1-2 لمحے پھر آپ میرے ساتھ مل جائیں، مشکل ہیں تھوڑے سے لیکن نیاز حسین برداشت کیجئے۔ کیوں؟ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے اور وہ آواز دے تو جیب تمہاری ہے، حق اس کا ہے۔ نیاز حسین میں کچھ بات آج پہنچانا چاہتا ہوں، جیب تمہاری ہے، حق اس کا ہے۔ باہر فقیر آیا ہے، جیب ہماری ہے، حق اس کا ہے، حق اس کا بھی بن گیا، تو پھر عقل کا علاج کرنا چاہیے کہ جس نبی نے اس تک کا حق رکھ دیا کہ جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، تو پھر نبی کی اپنی بیٹی حق سے کیسے مائل رہ سکتی؟ سلامت رہیں زندگیاں مل کے بولو حیدری یا علی جی، سلامت رہیں زندگیاں ہوں۔ میری حاضری مکمل ہو گئی۔ جو بات میں پہنچانا چاہتا تھا یہی بات، میں ایک گھنٹے کی طویل مجلس پڑھتا تو بھی یہی تھی، وہ میں نے بڑی جلدی پہنچا دی۔ اور نیاز حسین آپ کی محبت میں ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور یاد رکھیے گا ایک اور گزارش کرنا کہ جب بھی بندہ قرآن پڑھے نا تو پہلے بسم اللہ تو پڑھنا پڑے گی۔ نیاز حسین بیدار رہیے گا، جب بھی قرآن پڑھو پہلے بسم اللہ تو پڑھنا پڑے گی، اور بسم اللہ سے پہلے بات تو ہے، اور بات سے پہلے نقطہ بات تو ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون علی ولی اللہ پڑھنے والا بیٹھا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ بچا لے۔ نیاز حسین جملہ بیدار ہو کے سنیے گا، میں نے کہا جب بھی قرآن پڑھو گے اس میں بسم اللہ تو ہے، اور بسم اللہ میں با تو ہے، اور با میں نقطہ با تو ہے۔ ہمارے اس چھوٹے چھوٹے بچے کو اس بات کا علم ہے کہ وہ نقطہ با آپ کے اور میرے مرشد علی بادشاہ نے فرمایا تھا کہ نقطہ با میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو پھر بندوں کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ جو بندے کہتے علی یہاں واجب ہے یہاں واجب نہیں ہے، اللہ اس وقت تک اپنے کلام کا آغاز ہی نہیں کرتا جب تک نقطے کی صورت میں یا علی نہ کہے۔ یا علی یا علی مل کے بولو، سارے بولو حیدری۔ اللہ نے فرما دیا جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب کائنات کے نبیوں کے سلطان نے اپنی ظاہراً 63 سالہ زندگی میں جو ہمیں دیا ہے وہ تو میں اسے ایک مجلس میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک واقعہ دہرانا چاہتا ہوں۔
آپ کو علم ہے نتیجہ آج یہاں پہ ایک نیا دے کے جاؤں گا، اور اگر نتیجہ نیا نہ ہو، پہلی بار نہ ہو، تو پھر مجھ سید کو آل محمد نے خیرات عطا نہیں کی۔ نیاز حسین وہ واقعہ تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں کہ کیا کیا دیا تھا۔ عیسائی آئے تھے نبیوں کے سلطان کی بارگاہ میں، آگے کہنے لگے سر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، دین ہے، اسلام ہے، اس کی دلیل دیجیے۔ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے دلیل دی، قرآن پڑھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ نہیں مانے، اور جب نہیں مانے تو پھر وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اب کتاب کے یہ الفاظ ہیں کہ کائنات کے نبیوں کے سلطان کے جتنے صحابی تھے سارے قریب آئے، آگے کہنے لگے سرکار ہماری جان آپ پر قربان ہو، کیا بنا؟ سرکار نے فرمایا وہ نہیں مانے۔ سرکار آپ نے قرآن سنانا تھا، فرمایا وہ تو سنایا لیکن نہیں مانے۔ سرکار اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب مباہلہ ہوگا۔ مجلس کا عنوان ذہن میں ہو تو نیاز حسین فضائل سن کے سمجھ کے پھر ہاتھ ضرور اٹھائیے گا۔ فرمایا اب مباہلہ ہوگا۔ سرکار وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم بھی اپنے سچے لے کے جائیں گے، وہ بھی اپنے سچے لے کے آئیں گے، اور ہاتھ اٹھا کے میدان میں کریں گے بد دعا۔ جو جھوٹا ہوگا اللہ اس پہ لعنت کرے گا۔ بابا جی ہوتے تو اشارے ہیں، مشکل دور مشکل زمانہ، ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ جانے کتنے بندے یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ سرکار نے کہا میدان میں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، بد دعا کریں گے، جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ اس پہ لعنت کر دے گا۔ ساری زندگی میدان سے گھبرانے والے بڑے مطمئن ہو کے کہتے سرکار ٹھیک ہے پھر صبح ہم بھی جائیں گے۔ نیاز حسین کبھی کبھی کچھ چیزیں چھپی ہوتی ہیں، اس میں لطف ہوتا ہے۔ یا علیہ سلامت ہے۔ سرکار ٹھیک ہے صبح پھر ہم بھی جائیں گے۔ بس رات علی بادشاہ کے نام کے اتقاف میں گزر گئی۔ صبح کے سورج نے اپنی خبیدہ آنکھوں سے پلکیں ہٹا کے سلمان کے چہرے کی زیارت کر کے کہا یا علی مدد۔ اب جسے لفظوں سے پیار ہے ان کے لیے جملہ کہوں، نماز کے پیچھے نماز ہو گئی، نماز کے پیچھے نماز ہوگی کہ کائنات کے نبیوں کے سلطان نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے۔ گھر پہنچے، سرکار نے اپنے سچے ساتھ لیے۔ اللہ جانے اب جو بندہ میری طرف دیکھے گا بھی پھر وہ اس بات کا لطف نہ لے، پھر وہ بندہ جانے اور علی بادشاہ جانے۔ سرکار نے اپنے سچے ساتھ لیے، ساتھ لے کے دروازے کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے صادق اور امین سمجھنے والے سامنے کھڑے تھے۔ کائنات کے نبیوں کے سلطان ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے تم کدھر؟ نیاز حسین یہ ہیں جو ہاتھ تائید کے لیے بلند ہوئے، کیا کہنے لگے سرکار تم کدھر؟ سرکار آپ نے تو فرمایا ہے کل سچوں نے جانا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ نیاز حسین یہ جملہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا واقعہ پہلے بھی سنا ہے، نتیجہ پہلی بار اور نیا دے کے جاؤں گا۔ کہنے لگے سرکار آپ نے تو فرمایا ہے کل سچوں نے جانا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کائنات کے نبیوں کے سلطان کہتے ہیں یہ اس وحدہ لا شریک کی سچائی کی بات ہے، اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میری زہرا سے سچا کوئی نہیں۔ نہیں ہے؟ سلامت رہیں، بولو بولو علی لال کلندر۔ یہ اس وحدہ لا شریک، یہ اس وحدہ لا شریک کی سچائی کی بات ہے کہ جس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میری زہرا سے سچا کوئی نہیں۔ بڑا خوبصورت آپ سن رہے ہیں، لیکن نتیجہ میں آپ دینے جا رہا ہوں۔ بابا جی کی موجودگی میں دعا چاہتا ہوں، پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بات مکمل کروں اس کے بعد مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ نیاز حسین بیدار ہو کے جملہ سنیے گا۔ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا یہ اس وحدہ لا شریک کی سچائی کی بات ہے، اور اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میری زہرا سے سچا کوئی نہیں، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے علی سے سچا کوئی نہیں، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے حسن سے سچا کوئی نہیں، اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے حسین سے سچا کوئی نہیں۔ اس دن کائنات کے نبیوں کے سلطان نے آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہجری تک ہر بندے کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ جو بھی اللہ
اور محمد مصطفیٰ کے منتخب کیے ہوئے سچوں کو غلطی پہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، اس پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی چلیں آپ کی محبت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری، اس میں مسلک کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں فرقے کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے۔ شیعہ ہے وہ بھی پڑھتا ہے، سنی ہے وہ بھی پڑھتا ہے، دیوبند ہے وہ بھی پڑھتا ہے، اور وہ تو اتنی پڑھتا ہے کہ میں نہ ادھر دل ہی نہیں کرتا کہ ہٹ ہو جائیے، اتنی پڑھتا ہے، سارے پڑھتے ہیں، فرقے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کسی فرقے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھو نماز پڑھنے والوں نماز پڑھا کرو، پڑھنی بھی چاہیے، نماز کے علاوہ بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا جو نماز پڑھتے ہو کہ کائنات کے نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ اس کائنات میں جتنا بھی پانی ہے وہ حق مہر ہے میری بیٹی زہرا کا، اور یاد رکھیے گا میرے عزیز جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ نا، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اس کے لیے وضو واجب ہوتا ہے، وضو پانی سے کیا جاتا ہے، اور اگر وضو ٹھیک نہ ہو تو نماز ٹھیک نہیں ہوتی، اور پوری کائنات کا پانی ہے حق مہر جناب سیدہ کا۔ اب جو بندہ بھی سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کیے بغیر نماز پڑھے، اس کی نماز کل بھی باطل تھی، آج بھی باطل۔ یا علی میرے حصے کی نوکری ہو گئی، عنوان ہے جناب سیدہ ایام فاطمیہ، اور ایام فاطمیہ میں ایک گزارش کروں گا، حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر، ہمارے عزاداری کے طریقے بدل گئے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ہم چھوٹے لوگوں کی جو چھوٹے ذاکر ہیں نا کہ ہم چھوٹے ہیں، اگر وہ یہ بات کریں تو بندے کہیں گے جی کہ یہ تو اپنے لیے باتیں کر، لیکن ایک بات حق ہی کرنا چاہتا ہوں حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا ہوں، لیکن جیسے عزاداری کرنی چاہیے ویسے ہونی چاہیے۔ مجلس عزا کا مقصد کیا ہے؟ غم میں ذکر سننے والے اور ذکر کرنے والے کم از کم لباس سے تو نظر آئیں کہ وہ غم کے لیے آئیں، باقی تو اندر کی بات کی، اپنے کپڑوں کو سیاہ رکھیں، کوشش کریں کہ جیسے محرم کا چاند طلوع ہو اپنے کپڑوں کو سیاہ کریں، جیسے ہی جمادی الثانی کا چاند ہو اپنے کپڑوں کو سیاہ رکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ حسین کے غم منانے والے ہیں۔ زیادہ طویل مجھے اپنی پڑھنا ہے، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب علی بادشاہ کی علی بیٹی مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے بازار، شام کی قید، شام سے مدینہ، جب واپس عزاداروں چلی گئی نا تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک بی بی آئی، آ کے جناب فضہ سے کہتی ہے بی بی مدتیں ہو گئی آل محمد کے گھر میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، آل محمد کے گھر میں سب سے خوشی کا دن کون سا تھا؟ بی بی فرماتی آل محمد کے گھر میں سب سے خوشی کا دن وہ تھا کہ جس دن میرے مولا حسین اور جناب رباب کا عقد ہوا تھا۔ اجرک من اللہ یا سیدہ، آنسو آپ کے بس میں نہیں، ہائے آپ کے بس میں، بات بڑی مشکل کرنے جا رہا ہوں، اللہ جانے کون سمجھے،
عزاداروں فرمایا سب سے خوشی کا دن تو یہ تھا، بی بی آل محمد کے گھر میں سب سے غربت کا دن کون سا تھا؟ بی بی رو کے فرماتی آل محمد کے گھر میں سب سے غربت کا دن وہ تھا جس دن علی کی بیٹی دنیا میں آئی۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ ہر بندے نے ہائے بھی نہیں کی بابا، سوال بھی نہیں کیا کہ دن تو جشن کا ہونا چاہیے، تم غربت کا کیوں پڑھ رہے ہو؟ تاریخ میں لکھا ہے جناب فضا فرماتی ہیں کہ جب علی کی بیٹی اس دنیا میں تشریف لائی تھی نا تو دو کام مسلسل کرتی تھی، ایک نہ رونے سے چپ کرتی تھی، دوسرا نہ اپنی آنکھیں کھولتی تھی۔ بلا تشبیہ یوں جناب سیدہ نے اپنی چند لمحوں کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آواز دے کے کہا زینب چپ ہو جانا، میں تیری ماں زہرا، جنت میں جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار ہوں۔ عزاداروں نہ کھلی آنکھیں، نہ رونے سے چپ ہوئیں۔ علامہ دربندی کہتے تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے نبیوں کے سلطان آئے، سرکار جانتے تھے لیکن بات ہم تک پہنچے۔ فرمایا فضا میری بیٹی اتنی پریشان کیوں ہے؟ فرمایا اللہ نے آپ کو نواسی عطا کی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب سے وہ اس دنیا میں آئی ہیں دو کام مسلسل کر رہی ہیں، ایک نہ رونے سے چپ ہوتی ہیں، دوسرا نہ اپنی آنکھیں کھولتی ہیں۔ بلا تشبیہ ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا زینب چپ ہو جانا میرا بیٹا، میں تیرا نانا، کائنات میں جتنے انبیاء ہیں ان کا سلطان ہوں، آنکھیں کھولنا میرا بیٹا۔ عزاداروں نہ کھلی آنکھیں، نہ رونے سے چپ ہوئی۔ اب جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو وہ ہائے واجب سمجھ کے کرنا، بیٹیوں کے دکھ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میرے گھر میں میری اپنی بیٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے۔ عزاداروں علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد علی بادشاہ آئے، آگے پوچھا فضا یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ فرمایا اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی۔ عزاداروں بیٹی کا نام آیا علی، زمین پہ بیٹھے۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ عزاداروں اونچی ہائے کرنا اگر بات سمجھ میں آئے۔ علی زمین پہ بیٹھے۔ بابا جی جب میں نے پہلی بار یہ مصائب پڑھا تھا نا تو میری خود آدھی رات کو چیخ نکل گئی تھی۔ میرے گھر میں اٹھ کے میری گھر والی نے پوچھا تھا کیا ہے؟ کہنے لگے، میں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ لکھا کیا ہوا ہے، بات اتنی مشکل ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ علی بادشاہ نے اپنی بیٹی کا پہلی اور آخری بار جی بھر کے چہرہ دیکھا جب ابھی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ پہلی اور آخری بار اپنی بیٹی کا چہرہ جی بھر کے دیکھا جب ابھی زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ عزاداروں ہاتھوں پہ اٹھایا، نہ کھلی آنکھیں، نہ رونے سے چپ ہوئیں۔ عزاداروں حسن بادشاہ آئے، اپنی چند لمحوں کی بہن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، نہ کھلی آنکھیں، نہ رونے سے چپ ہوئی۔ اب مر جانے والی بات ہے، رونے والی بات نہیں۔ عزاداروں علامہ دربندی کہتے سب سے آخر پہ کربلا کا غریب آیا، سب سے آخر پہ حسین بادشاہ آئے۔ آگے کہتے ہیں اماں فضا یہ سارے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ نے آپ کو بہن عطا کی۔ عزاداروں بہن کا نام آیا حسین، 3 بار زمین پہ بیٹھے، پھر اٹھ کے کہتے ہیں اماں پریشان کیوں ہیں سارے؟ فرمایا پریشانی اس بات کی ہے جب سے آپ کی بہن اس دنیا میں آئی ہیں نا 2 کام مسلسل کر رہی ہے، ایک نہ رونے سے چپ کرتی ہیں، دوسرا نہ آپ اپنی آنکھیں کھولتی ہیں۔ آپ کے نانا نے بھی اٹھایا ہے، نہیں کھلی آنکھیں، نہیں رونے سے چپ ہوئیں۔ آپ کے بابا نے بھی اٹھایا ہے، نہیں کھلی آنکھیں، نہیں رونے سے چپ ہوئی۔ آپ کی پاک اماں نے بھی اٹھایا ہے، نہیں کھلی آنکھیں، نہیں رونے سے چپ ہوئی۔ آپ کے بھائی حسن نے بھی اٹھایا ہے، نہیں کھلی آنکھیں، نہیں رونے سے چپ ہوئی۔ عزاداروں مر جاؤں میں یہ جملہ نہ کہوں۔ حسین بادشاہ کہتے ہیں اماں آپ ہی انصاف کرو نا، میرا نانا ہے نبیوں کا سلطان، میرا بابا ہے ولیوں کا سلطان، میری اماں ہے جنت کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی ہے حسن امیروں کا امیر۔ اماں امیروں کو کیا پتا ہو غریبوں کو کیسے چپ کرنا؟ میں کربلا کا غریب، وہ شام کی غریب۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ عزاداروں اس کے بعد نا حسین بادشاہ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اب جو عبادت کرنے آئے ہو نا وہ ایک لمحہ میری طرف دیکھنا۔ علامہ دربندی کہتے ہیں حسین بادشاہ نے نا اپنی چھوٹی سی عبا اتاری، اپنی عبا اتارنے کے بعد جیسے نمازی یوں بچھا دی، بچھانے کے بعد
اپنی چند لمحوں کی بہن کو اپنی ابا پہ لٹا دیا۔ اب جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، ویسے حسین بادشاہ بیٹھ کے پہلا لفظ کہا۔ علامہ دربندی کہتے 3 جملے کہے تھے کہ کائنات میں زلزلہ آ گیا تھا۔ پہلا جملہ کہا تھا، زینب آنکھیں کھولنا، میں تیرا کربلا کا غریب بے کفن حسین۔ ابھی تک جو بندہ ہائے نہیں کر سکا، اللہ جانے کو حسین بادشاہ کا ماتمی بیٹھا ہوا ہے یا کون بیٹھا ہوا ہے۔ عزادارو دوسرا جملہ کہا، زینب آنکھیں کھولنا، میں تیرا گھوڑوں کے نیچے پامال ہونے والا حسین۔ عزادارو تیسری بار کہا، زینب آنکھیں نہیں کھولنی تھی تو میرے ساتھ وہاں وعدہ کیوں کیا تھا؟ عزادارو وعدے کا نام آیا۔ علامہ دربندی فرماتے چھوٹے چھوٹے لب ہلے، آواز آئی، حسین آج میں تیرے کہنے پہ آنکھیں کھول رہی ہوں، کل کو ایسا نہ ہو کہ کہیں تو آنکھیں بند کر لے۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ بی بی فیضہ ماتم کر کے کہتی مر جاتی میں وہ شام کا بازار نہ دیکھتی جب نجس عورتیں ناچ رہی تھی، شراب پینے والے شراب پی رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، کہ اس وقت حسین بادشاہ کے سر نے نیزے پہ اپنی آنکھیں بند کی۔ ادھر علی بادشاہ کی بیٹی نے رسیوں سے گردن پھیر کے حسین بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، حسین آنکھیں کھول دے، میں نے تیرے کہنے کو بس یا اللہ